بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی جماعت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جماعت سویا میں اور اسلامیت کا پیریڈ ہے۔ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں ویڈیو نمبر 1 اور ویک نمبر 11 میں حفظ الناظرہ کا ریویژن کیا تھا۔ آج ہم اپنے سب اسباق جو ہے اس کا ریویژن کرتے ہیں۔ آپ کے کنٹینٹ میں جو ہے فائنل ٹرم جو کنٹینٹ آپ لوگ کو دیا گیا ہے اس میں صرف 4 چیپٹر 4 سبق دیے گئے ہیں۔ پہلا چیپٹر جو ویسے جو آپ نے سبق پڑھے ہیں وہ 5 پڑھے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ آپ کا ڈراپ کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے چیپٹر کو، جبکہ 4 چیپٹر آپ کے کنٹینٹ میں دیے گئے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے دوسروں کی مدد کرنا، اور دوسرا چیپٹر ہے درود شریف، تیسرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور چوتھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آج ہم 2 چیپٹر پہلا اور دوسرا مطلب دوسروں کی مدد کرنا اور درود شریف کا ریویژن کریں گے۔ باقی جو 2 چیپٹر آپ کے بچیں گے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنے کور کریں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں ان چیپٹروں کو، پھر اس کا مشقی کام دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کی اسلامیت کی بک ہے اور ہم پہلے چیپٹرز کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا بھی مشقی کام دیکھیں گے۔ صحیح، یہ آپ کا چیپٹر ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ صحیح ہے، اس کو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ یونٹ نمبر 3 ہے آپ کا۔ آداب و اخلاق چیپٹر ہے آپ کا دوسروں کی مدد کرنا۔ دادا جان بچوں کو روزانہ مزیدار کہانیاں، سچے واقعات اور اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ آج دادا جان بولے، پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو۔ سب بچے بولے، دادا جان دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ دادا جان، اگر کوئی کام کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ مل کر اس کا کام کروا دیں تو یہ اس کی مدد ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان اگر کوئی کام کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ مل کر اس کا کام کروا دیں تو یہ اس کی مدد ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر اپنے صحابیوں کے ساتھ مل کر خدائی کا کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پڑوسیوں کی بکریاں بھی چڑھاتے تھے، ان کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پڑوسی عورتوں کے لیے پانی بھر کر لاتے جن کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غریب خاندان کے لیے آٹے کی بوری اپنی کمر پر لاد کر ان کے گھر تک پہنچائی۔ ایک بچہ بولا، لیکن ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دادا جان بولے، بیٹا، آپ کے دوستوں میں اگر کسی کو پڑھائی میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ پڑھائی میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔
چھوٹے بہن بھائی کو ہوم ورک کرانا یا کسی بزرگ کو سڑک پار کرانا بھی مدد ہے۔ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا امی کی مدد اور بازار سے سودا لاتے ہوئے سامان اٹھانا ابو کی مدد ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو لوگ آپ سے پیار کریں گے، دعائیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر آپ کو بہت ثواب دے گا۔ صحیح، یہ آپ کے پاس پکچرز بنی ہوئی ہیں کس طرح آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، یہاں دیکھیں ایک بچی ہے جو اپنی امی ہے ان کے ساتھ کیا کروا رہی ہے، برتن دھلوا رہی ہے، تو یہ اس طرح اپنی امی کی مدد کر رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ان کی مدر یہاں کی صفائی کر رہی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، تو اس طرح بھی وہ امی کی اپنی مدد کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں دیکھیں تو ایک بچہ ہے، یہ اس کو پڑھائی میں مشکل ہو رہی ہے تو دوسرا اس کا جو دوست ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے، اس کی پڑھائی میں مدد کر رہا ہے۔ اور اس طرح یہ دیکھیں یہ ان کے ابو جو ہیں وہ گاڑی صاف کروا رہے ہیں تو یہ جو بچہ ہے یہ اپنے ابو کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اس مدد کر سکتے ہیں دوسروں کی۔ صحیح ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں سوچیں اور بتائیں، آپ کے پاس دیا ہوا ہے اس چیپٹر میں آپ نے کیا آپ کو معلوم ہے اور سوچیں اور بتائیں کیا تھا۔ صحیح، سوچیں اور بتائیں اگر آپ بازار میں کسی بوڑھی خاتون کو بہت سارا سامان اٹھائے دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب آپ نے کیا لکھا تھا، اگر ہم بازار میں کسی بوڑھی خاتون کو بہت سارا سامان اٹھائے دیکھیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ صحیح، جیسے کہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، سوچیں اور بتائیں اگر آپ بازار میں کسی بوڑھی خاتون کو بہت سارا سامان اٹھائے دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ہم بازار میں کسی بوڑھی خاتون کو بہت سارا سامان اٹھائے دیکھیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ اسی طرح اس کا مشق سوال ہے۔ پہلا سوال ہے، جنگ خندق کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ تو جواب کیا ہے، جنگ خندق کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ مل کر خدائی کا کام کیا۔ پھر سیکنڈ سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دوسروں کی مدد کرتے تھے؟ جواب کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پڑوسی عورتوں کے لیے پانی بھر کر لاتے جن کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غریب خاندان کے لیے آٹے کی بوری ان کے گھر تک پہنچائی۔ صحیح، اسی طرح آپ تیسرا سوال ہے، بچے کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ 2 مثال دیجیے۔ پہلی مثال، گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹا کر، دوسرا ہے کسی بزرگ کو سڑک پار کروا کر۔ اس طرح آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی سے بھی 2 کام لکھ سکتے ہیں جو آپ کرتے ہیں دوسروں کی۔ اب آتے ہیں اس کے کیا آپ کو معلوم ہے۔ صحیح، کیا آپ کو معلوم کا سوال کیا ہے، نیکی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں۔ آپ کے بک میں ایک حدیث دی ہوئی ہے، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ آپ کو کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ نے صحیح جواب چن کر خالی جگہ کرنے ہیں، یہ کام آپ کا کیا ہے، بک ورک ہے، جبکہ آپ کو یہ مشقی کام اور سوچیں اور بتائیں اور کیا آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کا کام کاپی ورک ہے۔ یہ آپ کا کام بک ورک ہے، یہ ایم سی کیوز کے تھرو آپ کے ایم سی کیوز کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو پہلا ہے ہمیں ہمیشہ دیش کا حکم ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا، چھوٹوں کا یا غیروں کا، تو اس پہ آپ ٹک لگائیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پڑوسیوں کی ڈیش بھی چڑھاتے تھے، کیا چڑھاتے تھے، بکریاں، بھیڑیں، بکریاں یا گائیں، تو آپ کیا لکھیں گے، بکریاں۔ تیسرا ہے دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ڈیش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے یا غصہ ہوتا ہے، تو آپ کس پہ ٹک لگائیں گے، خوش پہ۔ دوسروں کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ ڈیش دیتا ہے، کیا دیتا ہے، عذاب یا ثواب یا گناہ، تو آپ کس پہ ٹک لگائیں گے، ثواب پر۔ یہ آپ کا چیپٹر ختم ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ اب ہم آئیں گے چیپٹر درود شریف پر، آپ کا جو سبق ہے درود شریف۔ دیکھیں اب آپ کا سبق ہے درود شریف، صحیح ہے، یونٹ نمبر کیا ہے، یونٹ نمبر 4 ہے قرآن و حدیث، اور چیپٹر ہے آپ کا درود شریف۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے کام دیکھیں گے ہم نے اس میں کیا کیا کام کیا تھا۔
پیارے بچوں، درود شریف ایک دعا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت فرمائیں گے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جو جتنا زیادہ درود بھیجے گا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ صحیح ہے، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہوں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے گا اس کی 100 ضرورتیں پوری ہوں گی۔ صحیح، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود شریف زبانی یاد کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ صحیح، اس کا آپ دیکھیں کیا آپ کو معلوم ہے، دیا ہوا ہے آپ کے پاس، اور اس کا سوال دیکھیں سوال کیا ہے۔ سوال دیکھیں، سوال دیا ہوا ہے دعا میں جب تک اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے دعا زمین و آسمان میں کہاں رہتی ہے؟ تو آپ کے پاس جواب میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، دعا میں جب تک اول اور آخر درود شریف نہ پڑھا جائے دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں رہتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں سوچیں اور بتائیں، دیا ہوا آپ کے پاس اگر ہمیں اپنی نیکیاں بڑھانی ہوں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب دیکھیں، اگر ہمیں اپنی نیکیاں بڑھانی ہو تو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صحیح، اب آتے ہیں اس کے مشق کام پر۔ درود شریف کے آپ کے پاس صرف دیکھیں مشق کام پر آتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس مشق سوال ہے۔ صحیح ہے، پہلا سوال دیکھیں، پہلا سوال دیا ہوا ہے درود شریف کیا ہے؟ درود شریف کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ درود شریف ایک دعا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔
صحیح. دوسرا سوال, 2 ہی سوال ہیں اس چیپٹر میں, سبق میں آپ کے پاس. صحیح. سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس, درود شریف پڑھنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے گا اس کی 100 ضرورتیں پوری ہوں گی. صحیح ہے. بک میں اگر آپ دیکھیں گے تو بک میں 3-4 مرتبہ درود شریف کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. صحیح ہے. آپ جو چاہیں وہ آنسر لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے حساب سے چھوٹا تھا تو میں نے اس لیے اس کو یہی والا جواب لکھا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جگہ درود شریف کی فضیلت, درود شریف کے بارے میں فرمایا گیا ہے. صحیح. اب آتے ہیں خالی جگہ پر. خالی جگہ آپ کو دی گئی ہیں, یہ آپ نے بک میں ہی کرنی ہے اور اس کو MCQs کی شکل میں آپ کو یاد کرنا ہے. پہلی خالی جگہ کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا ڈیش کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. تو ڈیش میں آپ کیا فل کریں گے؟ قیامت. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. سیکنڈ دیکھیں, بے شک اللہ اور اس کے ڈیش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو ڈیش میں آپ کیا فل کریں گے؟ فرشتے. فرشتے فل کریں گے. صحیح. تیسری دیکھیں, جو کوئی ہر روز 100 بار درود پڑھے گا اس کی 100 ڈیش پوری ہوں گی. تو ڈیش میں کیا آئے گا؟ ضرورتیں. صحیح. یہ آپ کے سوال تھے. اب آ جاتے ہیں سرگرمی پر. دیکھیں سرگرمی کیا دی ہوئی ہے آپ کو. اپنی کاپی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام خوشنما انداز میں لکھ کر رنگ بھریں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں گے خود سے اور اس میں کیا کریں گے؟ کلر کریں گے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھیں گے اور اس میں کیا کریں گے؟ کلر کریں گے. یہ آپ کی کیا ہے؟ سرگرمی ہے. صحیح. اس نے یہ سرگرمی آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے بالکل اسی طرح. صحیح. یہ آپ کے 2 چیپٹر تھے, درود شریف اور دوسروں کی مدد کرنا. صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈائری پر. اوکے کلاس, ابھی ہم نے دوسروں کی مدد کرنا اور درود شریف کو کا ریویژن کرا ہے, اس کی پڑھائی کری, اس کی ریڈنگ کری ہے. صحیح. اور اس کا مشقی کام بھی دیکھا ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے اور سوچیں اور بتائیں بھی ہیں کس طرح اپنی کاپی میں کرنا ہے اور مشقی کام کیسے کرنا ہے. اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں جو بک میں کرنی ہے آپ نے وہ بک میں ہی کریں گے, کاپی میں نہیں کریں گے. صحیح. اور اس کو پڑھیں گے اس چیپٹر کو اچھے سے تاکہ آپ MCQs جو ہیں وہ MCQs کر سکیں پیپر میں. آپ کے پیپر میں جو MCQs آئیں گے وہ ٹوٹل 30 ہیں. آپ ان چیپٹرز میں سے بھی آئیں گے, 2 چیپٹرز میں سے بھی آئیں گے, تو آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے. صحیح ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈائری پر. صحیح. جو چیپٹر آج ہم نے ریویژن کرا ہے میں اسی کی ڈائری دوں گی. صحیح. تو آپ نے سبق نمبر آپ کا سبق جو ہے وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا. آج ہم نے پڑھا ہے سبق دوسروں کی مدد کرنا. صحیح. اس کا آپ نے کیا کیا یاد کرنے ہیں؟ مشقی سوال یاد کریں گے پہلے تو. سوال نمبر 1, 2 اور 3. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی سوچیں اور بتائیں یاد کرنا ہے. صحیح. اور کیا آپ کو معلوم ہے.
اسی طرح آپ نے سبق پڑھا درود شریف، معلوم ہی سبق ہے درود شریف، اس کا آپ نے سمجھ کر جو سوال ہے وہ سوال نمبر 1 یاد کرنا ہے، صحیح ہے، 1 یاد کرنا ہے، اور اسی کے آپ نے کیا یاد کرنا ہے، سوچیں اور بتائیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے۔ صحیح، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے اب جو نیکسٹ ویڈیو آپ کی ہوگی اس میں جب تک آپ نے یہ سوال جو ہے وہ یاد کرنا ہے، صحیح ہے۔ سبق دوسروں کی مدد کا مشق سوال آپ کے پاس 1 2 3 ہے، اور سوچیں اور بتائیں کیا آپ کو معلوم ہے۔ درود شریف کا سوال نمبر 1 ہے، اور سوچیں اور بتائیں اور کیا آپ کو معلوم ہے، صحیح، اوکے۔ اب ہمارا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوتا ہے، صحیح، اور کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسکول آ سکتے ہیں، اپنے جو میمورائزیشن ہے اس کو میمورائزیشن کریں اپنے چیپٹرز کی، کیونکہ آپ کی جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کے ایگزام ہوں گے، صحیح، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اسکول آ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔